میں اس قدر غصے میں تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تو مارا کیسے۔ پوری رات میں نے سگریٹ پی کے گزاری۔ اگلی صبح میں اپنے آفس نہیں گیا تھا۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر کو فون کیا۔ میں نے کہا مجھے دعا کا ایڈریس چاہیے۔ اس نے مجھے دعا کا ایڈریس دے دیا۔ میں اس کے گھر گیا۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی، شاید ہوٹل میں گئی تھی۔ میں سیدھا اس کے گھر گیا تھا۔ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کے پوچھنے لگیں کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا جس ہوٹل میں آپ کی بیٹی کام کرتی ہے میں اس کا مالک ہوں۔ کہنے لگی اچھا بیٹا اندر آؤ۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ کافی پسماندہ سا علاقہ تھا، مکان بھی کافی پرانا تھا، یہاں تک کہ گھر کا رنگ و روغن تک اتر چکا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھایا۔ پرانے صوفے تھے لیکن سفید صاف چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ پھر وہ اپنی بڑی بیٹی سے کہنے لگی چائے بنا کے لاؤ۔ میں پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ گھر میں غربت اور شرافت ایک ساتھ تھی۔ اس کی ماں پریشان لگ رہی تھی، کچھ بیمار بھی۔ میں نے ان کی خیریت پوچھی۔ میں نے کہا مجھے دعا نے بتایا تھا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ہے۔ کہنے لگی ہاں بیٹا، رشتہ تو طے کر دیا ہے لیکن آپ نے شاید اسے ایڈوانس دینے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھیں میری بیٹی پیسے چکا دے گی لیکن میری بڑی بیٹی کی شادی بس چند دن بعد ہے۔ اگر وہ اس طرح سے رخصت ہو جائے تو… اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں چیک دوں گا تو اس کی والدہ دعا کو ہی چیک کیش کروانے کے لیے دیں گی اور وہ یہ چیک میرے منہ پہ مارے گی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، میں اپنے ڈرائیور سے کہہ کے ہر چیز آپ کے گھر پہ پہنچوا دوں گا۔ اور شادی کس تاریخ کو ہے؟ وہ کہنے لگیں 3 دن بعد ہے۔ پھر کہنے لگیں بس مناسب سا جو کچھ ہو آپ کر دینا۔ میں نے اس کے سسرال کا پوچھا۔ میں نے کہا فرنیچر وہیں پہنچا دیا جائے گا اور باقی کا سامان میں آج شام تک پہنچا دوں گا۔ باقی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، اور شادی کے لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، میری بیٹی تمہارے سارے پیسے چکا دے گی۔ میں نے کہا وہ سارا حساب میں آپ کی بیٹی سے لے لوں گا۔ اس کے گھر آنے سے پہلے میں اس کی بہن کا سارا جہیز اس کے گھر بھیج چکا تھا۔ فرنیچر تک اس کے سسرال میں رکھا جا چکا تھا۔ جب وہ گھر پہ آئی تب میں سامان ہی رکھوا رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کے وہ حیران ہوئی، ساتھ میں غصے میں بھی آ گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں تمہارے باس بہت اچھے ہیں، دیکھو انہوں نے سارا سامان لے کے دے دیا۔ اس وقت میں اس کی بہن کی شادی کا عروسی جوڑا اور کچھ فینسی کپڑے رکھوا رہا تھا، ساتھ میں اور بھی ضروریات کا سامان تھا۔ پورا صحن اس کا سامان سے بھر چکا تھا۔ میں نے کہا خالہ جی، میں نے آپ کی بیٹی کے سسرال میں فرنیچر بھی رکھوا دیا ہے اور اے سی، واشنگ مشین، ہر چیز وہاں پہنچا دی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھیجنا ہے تو بتا دیں۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، تم نے تو ضرورت سے زیادہ کر دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی ہے نا، میں وصول کرنا جانتا ہوں۔ میری بات سن کے دعا کی رنگت پھک پڑی، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے میں جو کچھ کر چکا تھا وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنی بہن کے سسرال سے فرنیچر واپس نہیں لا سکتی تھی، نہ اپنی ماں سے کچھ کہہ سکتی تھی۔ میں اس کی والدہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں بیٹا بولو، تم نے تو ہماری ساری پریشانی دور کر دی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بیٹی دعا بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والدین میرے ہیں نہیں، نہ میرا کوئی بڑا ہے جو میرا رشتہ لے کے آئے۔ دیکھیں میں آپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں، انکار مت کیجیے گا۔ میری اس بات پہ اس کی والدہ چپ ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں نے آپ کی بڑی بیٹی کے لیے جو کچھ کیا وہ مجھے واپس نہیں چاہیے، میں نے ادھار کی نظر سے نہیں دیا، بس آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ دعا کہنے لگی مجھے یہ کوئی رشتہ قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے کہا جب بڑے بات کر رہے ہوں تو لڑکیوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ تمہاری والدہ ہیں نا، اس لیے مجھے ان سے بات کرنے دو۔ میری آنکھوں میں ابھی تک وہی قہر تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں بیٹا میں دعا سے پوچھ کے کل جواب دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، سوال جواب کا وقت تھوڑا رہا ہے۔ دیکھیں بنا کسی سوال کے
میں نے آپ کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اس لیے اب آپ بھی ماں بن کے ماں بننے کا حق ادا کریں۔ میں نے اپنی جیب میں سے مخملی ڈبیا نکالی، اسے کھول کے انگوٹھی نکال کے سیدھا دعا کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی لیکن میں اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اپنے نام کی انگوٹھی اسے پہنا دی۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں منظور، مجھے آپ کا رشتہ نہیں منظور۔ میں نے کہا شش، چپ، جب بڑے فیصلہ کر چکے ہیں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے۔ اس کی والدہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ دعا کہنے لگی میں آپ کو پائی پائی لوٹا دوں گی لیکن میں اپنی سودے بازی نہیں کر سکتی۔ اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا یہ کیا زبردستی ہے؟ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی بیٹی مجھے پسند آ چکی ہے، اور جو چیز ہاشم کیسر کو پسند آ جائے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ قیمت میں آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی شادی بڑی عزت سے بڑی دھوم دھام سے ہوگی، اور بدلے میں آپ کی دعا میری۔ یہ کہہ کے میں اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ وہ ایک عروسی لباس کا باکس اندر لے کے آیا جو بہت خاص اور بہت قیمتی جوڑا تھا۔ میں نے کہا جیسے ہی آپ کی بڑی بیٹی دلہن بنے گی آپ اسے بھی بنا دیجیے گا، میں اسے رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ آپ کے سر سے دونوں بیٹیوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، باقی رہ جائے گا چھوٹا بیٹا، تو اس کا ذمہ میرا۔ آپ کے گھر کی کفالت میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا ہوتا تم اس طرح سے کرو گے تو میں کبھی بھی تم سے ایک پائی بھی نہیں لیتی۔ میں نے کہا تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ واپس لے آؤں سامان آپ کی بڑی بیٹی کے گھر سے؟ اس کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ میرا کیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو آپ کی بڑی بیٹی کے سسرال والے آپ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی عزت اور بڑھ گئی ہے، وہ خاک میں مل جائے گی۔ آپ کی بڑی بیٹی آپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہ جائے گی۔ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کی بڑی بہن کمرے کے دروازے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا میرے گارڈ آپ کے گھر کے باہر ڈیوٹی دیں گے، اس لیے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ میرے گارڈز کو مجھے فون کرنا پڑے، اور یہ نہ ہو کہ آج کی رات ہی میں آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور وہ بھی بنا نکاح کے۔ میری بات سن کے گھر کی تینوں خواتین کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر میں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ دھیان رکھنا ہے ان لوگوں کا، اور اگر انہوں نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھے بس ایک کال کر دینا۔ وہ کہنے لگا اوکے سر۔ میں نے اپنے گارڈ کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ تینوں خواتین گم سم تھیں۔ چھوٹا بھائی 8ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا، وہ بھی چپ تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا، بڑی گہری نیند آ کے سویا تھا۔ جانتا تھا وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میری پہنائی ہوئی انگوٹھی کو بھی اتار نہیں سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے ایک ہال کا انتظام کیا، شادی کے کھانے کا انتظام بھی کر لیا، کیونکہ ایک دن بعد شادی تھی۔ سارا انتظام کر کے جب میں گھر آیا تو میرے موبائل پر میرے گارڈ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا سر وہ مس دعا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں کرواؤ۔ کچھ دیر بعد مجھے دعا کی آواز سنائی دی۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اس طرح کی زبردستی کر کے تم جیت جاؤ گے؟ میں نے کہا میں جیت چکا ہوں، اب بس جشن منانے کی دیر ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، نکاح کر رہا ہوں تم سے، ورنہ تم جیسی لڑکیوں سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے ہاشم کیسر کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا تو کل رات تمہیں تمہاری ماں اور بہن کے سامنے سے اٹھا کے لا سکتا تھا، اور جو چاہتا کر سکتا تھا، وہ مجھے روک نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی بس اسی کو تم اپنی مردانگی سمجھتے ہو، ایک عورت کو بے بس اور مجبور کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم مرد کہلانے کے لائق ہو۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھو میری مردانگی پہ انگلی نہ اٹھانا، ورنہ تھپڑ کے ساتھ ساتھ اپنی مردانگی پہ اٹھائی گئی انگلی کا بھی حساب لوں گا۔ اس کی سسکیاں مجھے سنائی دی۔ بے بسی سے روتی ہوئی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز میں بھی تیار ہو کے آ گیا۔ بیوٹیشن اس کے گھر پہ آ گئی تھی، اس کی بہن کو اور اسے تیار کر گئی تھی۔
तभी मुझे गार्ड का फ़ोन आया कि दुआ मैडम तैयार होने से इनकार कर रही हैं। मैंने कहा उसे मेरा पैगाम दे दो कि अगर वो तैयार नहीं होगी तो उसकी बहन की बारात भी वापस लौट जाएगी। मैं जिस तरह से उसे फंसा चुका था, मैं जानता था वो मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुकी है। बहरहाल मेरा राब्ता मेरे गार्ड्स के साथ एक एक मिनट में था। वो दुआ समेत उसकी सारी फैमिली को हॉल में ले जा चुके थे। जब मैं हॉल में पहुंचा तो मेरा इस्तकबाल भी किसी दूल्हे की तरह से किया गया। पहली बारात मेरे आने के बाद ही आई थी। जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया और जिस शान से शादी हो रही थी, वो लोग हैरान थे। दोनों बहनों का निकाह आज ही होना था। सबसे पहले उसकी बड़ी बहन का निकाह होने लगा तो मैंने मौलाना साहब से कहा कि नहीं, पहले निकाह दुआ का होगा, उसके बाद उसकी बहन ज़ैनब का। 15 से 20 मिनट लग गए थे, लेकिन मौलाना साहब अभी तक निकाह के पर्चे पे साइन करवा के लौटे नहीं थे। पहली बार मेरे दिल में एक बेचैनी सी हुई, हालांकि मैं जानता था कि वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। 20 से 25 मिनट बाद मौलाना साहब आए। फिर मेरा निकाह हुआ। उसके बाद उसकी बड़ी बहन का निकाह हुआ। उसकी बड़ी बहन स्टेज पे आके बैठ गई, लेकिन वो नहीं आई, साफ इनकार कर दिया। ब्राइडल रूम में ही बैठी रही। उसकी बहन की रुखसती हो गई, मेहमान जा चुके थे। उसकी वालिदा किसी बेजान मुजस्सिमे की तरह कुर्सी पे बैठी हुई थी, खाली खाली आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, इनको घर छोड़ के आओ। उनका बेटा उनकी माँ के पास ही बैठा हुआ था। कहने लगी, मेरी बेटी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कहने लगी, मैंने अपनी बेटी को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा जितना इन 2 दिनों में मैंने उसे रोते देखा है। मैंने कहा, आपकी बेटी ने बताया नहीं उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा, ठीक है, जब मेरी बीवी ने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं पर्दा रखूं। जाइए, आप जाके अपने घर जाएं, आराम करें। आपके सर से आपकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उतर चुकी है और बाकी भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी, बेटा मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, बस तुमसे सिर्फ़ एक गुजारिश है, मेरी बेटी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती मत करना। मैंने कहा, देखें खाला जान, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि आप मेरी सास लगती हैं। क्या है ना, आपकी बेटी के साथ मेरे बहुत से हिसाब किताब हैं, इसलिए मैं आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उस पर कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं करूँगा। वो मेरे साथ ठीक रहेगी तो मैं उसके साथ ठीक रहूँगा। वो मेरे साथ जैसी रहेगी मैं उसके साथ वैसा ही रहूँगा। फिर मैंने ड्राइवर को आवाज़ दी। मैंने कहा, ये मेरी सास हैं, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इन्हें इनके घर छोड़ के आओ। वो मेरी सास और साले को साथ ले गया था। अब हॉल में कोई नहीं था। मेरे गार्ड्स थे, मेरी गाड़ी थी और ब्राइडल रूम में बैठी दुआ। मैं जैसे ही ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ, वो अभी भी दुल्हन बनी बैठी रो रही थी। मुझे देख के घबराई। मैं उसके पास आया तो सोफ़े के कोने से जाके लग गई। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, उसे खड़ा किया। मैंने कहा, चलो। वो बार बार अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस नाजुक जान का एहतजाज मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ना होने के बराबर था। मैं उसे अपनी गाड़ी के पास ले आया, फ्रंट डोर खोला, उसे धकेल के अंदर बिठाया, दरवाज़ा बंद किया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। वो रोए जा रही थी, कहने लगी, आप इंसान नहीं हैं, जानवर हैं आप। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रफ़ ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते में उसकी सिसकियां सुनता हुआ आया। अपने बंगले के अंदर दाखिल होकर मैंने गाड़ी रोकी। पहले खुद उतरा, फिर दूसरी जानिब से उसका दरवाज़ा खोल के उसकी कलाई पकड़ के उसे नीचे उतारा। वहाँ चौकीदार, मुलाजिम सब खड़े थे। जब मैं उसे घसीटते हुए अंदर लेके जा रहा था, वो अपना हाथ छुड़वा रही थी कि मुझे छोड़ो, लेकिन मैं उसे लाउंज के अंदर से ले जाते हुए अपने कमरे में ले जा चुका था। दरवाज़ा मैंने बहुत ज़ोर से बंद किया था और उसे ले जाके बेड पे फेंका था। मैंने कहा, ज़्यादा खुशफहमी में मत रहना। तुम्हारे किए की सज़ा देने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के उसी बोसीदा घर में फेंक के आऊँगा। ये कह के मैंने पलट के दरवाजे की कुंडी लगाई थी। वो उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने कहा, अच्छा, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? इस वक्त मेरे निकाह में हो, मेरे घर में हो, मेरे कमरे में हो। मैंने कहा था ना तुमसे,
ہاشم کیسر جسے چاہے اپنے کمرے کی زینت بنا سکتا ہے۔ اور کیا کہا تھا تم نے کہ تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو کسی کا بستر گرم کرے۔ آج کیا خیال ہے تمہارا اپنے بارے میں؟ میں جانتا تھا کہ یہ باتیں اس کی خودداری پہ بہت گہری چوٹ کی طرح لگیں گی۔ وہ کہنے لگی، مردوں کو اور آتا ہی کیا ہے، بہت آسان ہوتا ہے ایک لڑکی کو بدنام کرنا، اپنی حوث کا نشانہ بنانا، بہت مشکل کام ہوتا ہے اسے عزت دینا، اور تم جیسا شخص کبھی بھی کسی لڑکی کو عزت نہیں دے سکتا، تم صرف بدلہ ہی لے سکتے ہو۔ بہرحال میں نے اس کی کوئی بھی بکواس نہیں سنی۔ اس لڑکی کا گھمنڈ اور اکڑ توڑنے کے لیے لایا تھا، اس لیے اسے اپنے حصار میں مقید کر چکا تھا۔ بڑی سختی سے ایک بازو سے اسے اپنے ساتھ بھینچ کے دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے زیورات اتارے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کے اپنے قریب آنے سے مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس کا ہر احتجاج ختم کرتا چلا گیا۔ اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا، لیمپ بند کر چکا تھا۔ صبح اس کی دبی دبی سسکیوں سے میں زچ ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا شور مچا رکھا تم نے، سونے دو مجھے۔ یہ کہہ کے میں کروٹ بدل چکا تھا، گہری نیند سو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا کمرہ خالی تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے میں فوراً سے اٹھا، کمرے سے باہر آیا تو ملازمہ اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا، وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں رات کو لے کے آیا تھا؟ ملازمہ کہنے لگی، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ میں جیسے ہی دوسرے کمرے میں گیا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا، دروازہ کھولو دعا، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، بول بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے گارڈز کو بلوا کے دروازہ کھلوایا تو وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈز جا چکے تھے، وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے۔ مجھے تو لگ رہا تھا یہ ایک رات کافی ہے تمہاری اکڑ ختم کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ میں نے کہا، تو میں کون سا عاشق ہوں تمہارا، نفرت ہی کرتا ہوں میں بھی۔ وہ کہنے لگی، تم اپنا بدلہ لے چکے ہو، اس لیے مجھے چھوڑ دو اب۔ میں نے کہا، ضرور چھوڑوں گا لیکن ابھی نہیں، جب تک یہ تمہاری اکڑی ہوئی گردن میرے سامنے جھک نہ جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ آئندہ اگر کمرہ لاک کیا تو تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا، اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ ویسے میرے جتنے گارڈز ہیں تم بھاگ سکتی نہیں ہو۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ شاور لینے کے بعد میں نے ناشتہ کیا۔ ملازمہ سے پوچھا کہ اس لڑکی نے کچھ کھایا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، ناشتہ دینے گئی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ سن کے مجھے غصہ آیا تھا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے آفس چلا گیا۔ رات کو جب میں آیا تو ملازمہ نے کہا کہ اس لڑکی نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کے میں سیدھا اس کے کمرے میں آیا۔ میں نے کہا، یہ کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ بھوکا رہ کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بھوکا رہنے سے اگر تم سمجھتی ہو کہ تم مر جاؤ گی تو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں، لیکن میرے لیے تم اتنی اہم نہیں ہو۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کے میں نے کھانا کھایا۔ اس لڑکی کو اس کے حال پہ چھوڑ کے میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ لیکن صبح جب میں ناشتہ کرنے کے لیے باہر آیا تو وہ لڑکی اپنا ناشتہ بنا کے اپنے کمرے میں لے کے جا رہی تھی۔ میرے چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی کہ مجھے بہت اکڑ دکھا رہی تھی کہ بھوکی رہ لوں گی، اور ایک رات بھی اس سے بھوکا نہیں رہا گیا۔ میں اپنے آفس کے لیے گھر سے نکلا تو میں نہیں جانتا تھا کہ کس دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا، لیکن میری گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی، یہاں تک کہ میرے ایک دو گارڈز بھی زخمی ہو گئے۔ میرے بازو اور ٹانگ پہ گولی لگی۔ ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہو گئی، گاڑی کلا بازی کھا کے الٹی ہو چکی تھی۔ میں گاڑی میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہاتھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں پہ بھی۔ پولیس انسپکٹر سامنے کھڑا تھا، میرا بیان لے رہا تھا۔ پھر نرس سے پتہ چلا کہ گولی میرے پاؤں کی ہڈی پہ لگی تھی۔ میرے پاؤں پہ پلستر بن چکا تھا، بازو پہ بھی بہت چوٹ آئی تھی، سر پہ بھی چوٹیں آئی تھیں۔ 3 دن میں ہسپتال میں پڑا رہا۔ جب میں گھر گیا تو وہ گھر پہ ہی موجود تھی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کے، اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کے میرے اندر آگ لگ گئی۔ میں گارڈز کی مدد سے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ چکا تھا۔ میرے تمام ملازم میرے آگے پیچھے تھے۔
وہ تو میرے کمرے میں بھی نہیں آئی۔ بہرحال جس دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا تھا پولیس اسے پکڑ چکی تھی، لیکن مجھے 1 مہینے کے لیے بستر پہ لٹا دیا گیا تھا۔ میں 1 مہینہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا، یہاں تک کہ مجھے واش روم بھی ملازم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جانا پڑتا تھا۔ 4 دن تو وہ میرے کمرے میں آئی تک نہیں، لیکن پھر بھی میں ملازمین سے کہتا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، گھر سے بھاگنے نہ پائے۔ 4 دن بعد وہ میرے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کے میں نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا۔ کہنے لگی میری اکڑ توڑنا چاہتے تھے نا تم، دیکھو اللہ نے تمہاری اکڑ کو توڑ کے رکھ دیا۔ آج تم بستر پہ پڑے ہوئے ہو، بنا مدد کے، بنا کسی ملازم کے چل نہیں سکتے۔ کیا سمجھتے تھے تم اپنی طاقت سے جو چاہے کر سکتے ہو؟ اگر اتنا ہی تمہیں اپنے آپ پہ غرور ہے تو چل کے دکھاؤ۔ وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی، پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا یہ مت بھولو یہ وقتی تکلیف ہے، یہ جو تم طنز کے نشتر مجھ پہ پھینک رہی ہو نا، میں ٹھیک ہو کے یہ سود سمیت تمہیں لوٹاؤں گا۔ کہنے لگی ٹھیک تو تم تب ہوگے ہاشم قیصر جب میں تمہیں ٹھیک ہونے دوں گی۔ اس کی بات پہ میں کچھ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارا ایسا خیال رکھوں گی کہ ساری زندگی تم اب بستر پہ ہی نظر آؤ گے۔ مرد اپنی نفرت عورت کو بس رات میں دکھاتا ہے، اپنا بدلہ چند گھنٹوں میں پورا کرنا چاہتا ہے، اسے برباد کرنا جانتا ہے، لیکن مرد کے برباد کرنے کے بعد وہ کبھی نہ کبھی آباد ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی عورت کسی مرد کو برباد کرتی ہے نا تو پھر وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا، وہ اسے اس قابل چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس نے وہ کھولی اور چند گولیاں اس میں سے نکالی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی سلو پوائزن۔ یہ کہہ کے اس نے وہ گولی زبردستی میرے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا دیا۔ میرے ایک ہاتھ پہ پلستر چڑھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ پہ زخم تھے۔ میں چاہ کے بھی اسے روک نہیں پایا اور وہ مجھے میڈیسن کھلا چکی تھی۔ میں نے اپنے زخمی ہاتھوں سے اسے پیچھے کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ پتہ نہیں اس گولی میں ایسا کیا تھا کہ پل بھر میں غنودگی میں جانے لگا۔ شاید نشہ تھا، مجھے اپنا وجود بے بس سا محسوس ہونے لگا۔ وہ میڈیسن اتنی تیز تھی کہ بڑی تیزی سے مجھ پہ اثر کرنے لگی۔ میں چند ہی منٹوں میں سو چکا تھا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، میری آنکھ تو کھلی لیکن میرا سر بہت بھاری تھا۔ مجھے اپنے اندر اتنی کمزوری محسوس ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو میں نے انٹرکام بجانے کے لیے سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، جہاں میں نے ایک بیل کا بٹن رکھا ہوا تھا۔ وہ بجاتے ہی ملازم میرے پاس آ جاتے تھے۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی ملازم دے جاتے تھے، لیکن سائڈ ٹیبل پہ وہ بٹن موجود نہیں تھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں، دیکھا تو وہ بٹن وہاں رکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے ملازم کو پکارنا شروع کیا، لیکن میری آواز میں دم نہیں تھا، میں بمشکل بول پا رہا تھا۔ تبھی مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے رخ بدل کے دیکھا تو وہ صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کے میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے کہا تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی لو، بیوی ہوں تمہاری، مجھے تمہارے کمرے میں ہی ہونا چاہیے، آخر تمہارا خیال رکھنا میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیا کھلایا تھا تم نے مجھے؟ میرا سر ابھی تک درد کر رہا ہے۔ کہنے لگی کہہ تو رہی ہوں سلو پوائزن ہے، کچھ دنوں میں دیکھنا تم بالکل مر جاؤ گے، اور تمہاری یہ جو جائیداد ہے نا بیوی ہونے کے ناطے مجھے مل جائے گی، یہ جس پہ تم اتنا اکڑتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا یو بلڈی۔ وہ کہنے لگی گالی مت دینا مجھے، ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی اور تمہارے ملازم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ میں نے پوری قوت سے اپنے ملازم کو آواز دی، لیکن وہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے زخمی ہاتھ سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اپنا دوپٹہ اتار کے اس نے میرے منہ پہ رکھا اور پیچھے سے باندھ دیا۔ میں اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ میرے ایک ہاتھ پہ پلستر تھا اور دوسرا ہاتھ زخمی تھا، میرے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ میں اس کا دوپٹہ اپنے منہ سے کھول سکتا۔ کہنے لگی بس اب ایسے بیٹھے رہو،
بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو بے بس کرنے کا، تمہیں بھی تو پتہ چلے بے بسی کیا ہوتی ہے۔ مجھے شدت سے پیاس لگ رہی تھی، میرا گلا بے حد خشک ہو رہا تھا، مجھے پانی پینا تھا، لیکن وہ میرا منہ باندھ چکی تھی۔ میں کبھی دائیں طرف سے اپنا منہ کرتا، کبھی بائیں طرف کرتا تاکہ وہ دوپٹہ میرے منہ پہ سے ہٹ جائے۔ وہ دوبارہ جا کے صوفے پہ لیٹ کے سو گئی۔ میں بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے زخمی ہاتھ سے وہ دوپٹہ کھولنے لگا، لیکن پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پہلی بار میں نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بے بسی پہ آنسو بہاتا ہوا نہ جانے میں کب جا کے سویا۔ جب اٹھا تو وہ نہا کے کمرے سے باہر آئی، اپنے گیلے بالوں پہ کنگھا کر رہی تھی۔ مجھے اٹھتا ہوا دیکھا تو جلدی سے اپنا دوپٹہ لے کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، حسین لڑکی تھی، لیکن اس وقت قاتل حسینہ بنی ہوئی تھی۔ میرے پاس آ کے اس نے اپنا دوپٹہ میرے منہ سے کھولا۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ملازم کو پکارنا شروع کیا۔ کہنے لگی کیوں شور مچا رہے ہو؟ تمہیں جو چاہیے مجھ سے کہو، میں تمہیں لا کے دوں گی۔ میں نے کہا تم میرے ملازم کو بلاؤ، میں خود اس سے ناشتہ بنوا لوں گا اور میں اسے بتا دوں گا کہ تم نے مجھے کون سی میڈیسن دی ہے۔ میرے گارڈز تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہنے لگی اچھا، جاؤ شوق سے بلاؤ اپنے گارڈز کو، میں سب کی چھٹی کروا چکی ہوں۔ آفٹر آل تمہاری بیوی ہوں، تمہارا خیال جیسے میں رکھ سکتی ہوں ویسے کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جن گارڈز پہ تمہیں بھروسہ تھا وہ تو ویسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، اور جو باقی بچے تھے انہیں میں نے چھٹی دے دی ہے کہ صاحب کا خیال میں رکھ لوں گی۔ باقی ملازمین کو بھی چھٹی دے چکی ہوں۔ آخر اس گھر کی مالکن ہوں اور اس وقت تم میرے رحم و کرم پہ ہو۔ میں نے کہا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی پینا ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں لا کے دیتی ہوں نا آپ کو پانی، آخر آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے آپ کی خدمت کرنا۔ وہ کمرے سے باہر جا کے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، وہ کمرے میں نہیں آئی۔ میں اپنے ملازموں کو چیخ چیخ کے پکار رہا تھا، پتہ نہیں کوئی میری آواز کیوں نہیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آئی، ہاتھ میں جگ تھا، پانی کا گلاس تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کے اس نے جگ سے پانی کا گلاس بھرا، میرے قریب کیا۔ جیسے ہی میں نے اپنا منہ کھولا تاکہ پانی پی سکوں، وہ گلاس پیچھے کر چکی تھی۔ کہنے لگی پانی پینا ہے تم نے؟ پہلے مجھ سے معافی مانگو، میری منت سماجت کرو، کہو کہ دعا پلیز مجھے پانی پینے دو، مجھے پانی پلا دو۔ وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ چلو جلدی سے میری منت سماجت کرو۔ میں زور زور سے چلا کے چوکیدار کو بلانے لگا، ملازمین کو بلانے لگا۔ تبھی ایک ملازمہ اندر آئی، دعا کہنے لگی کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ تمہیں کہا ہے نا صاحب کا دماغ کام نہیں کر رہا، انہیں پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اس نے ملازمہ کو بھگا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ میں حیران تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی دیکھا نہیں اس دن صاحب نے کیسے پاگل پن کے دورے میں کیا کچھ کہہ دیا تھا، بھول گئی ہو کیا؟ میں نے دیکھا میری ملازمہ کے چہرے پہ خوف تھا اور وہ مجھ سے ڈر رہی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں تھا کہ میرے اوپر کوئی پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ وہ ملازمہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دعا ہنس رہی تھی، کہنے لگی وہ جو دوائی میں نے تمہیں دی تھی نا، تمہیں لگا ہوگا کہ تم ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئے، لیکن اس وقت تمہیں پاگل پن کا شدید دورہ پڑا، تم چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اس لیے میرے لیے تمہیں پاگل ثابت کرنا مشکل نہیں رہا۔ کیا کریں، میڈیسن ہی کچھ ایسی تھی۔ اب میں جب بھی تمہیں وہ کھلاؤں گی تم پہ ایسا ہی دورہ طاری ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا تم چاہتی کیا ہو؟ کہنے لگی کہہ تو رہی ہوں میری منت سماجت کرو، تمہیں پانی نصیب ہو جائے گا ورنہ پیاس سے مر جاؤ گے۔ میں نے بمشکل اپنے آپ پہ ضبط کیا تھا۔ میں نے کہا دعا مجھے پیاس لگی ہے، پلیز مجھے پانی دے دو۔ اور یہ میں نے کیسے کہا تھا یہ میں جانتا تھا۔
کہنے لگی لہجہ اب تھوڑا سخت ہے، لہجے کو نرم کرو۔ میں نے بڑی مشکل سے بڑے آرام سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، خدا کے لیے مجھے پانی دے دو۔ کہنے لگی کچھ اور نرم کرو، پیار سے کہو، شاید مجھے رحم آ جائے، بلکہ ایسے کرو رو رو کے میری منت سماجت کرو، شاید مجھے ترس آ جائے، کیونکہ میں تمہاری طرح بے حس نہیں ہوں، مجھ پہ آنسوؤں کا اثر نہ ہو۔ مجھے لگ رہا تھا اگر مجھے پانی نہیں ملا میں مر جاؤں گا، شدت پیاس سے میرا برا حال تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں اور اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو۔ پھر وہ میرے قریب آئی، گلاس میرے ہونٹوں پہ لگا دیا۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں پانی پی لیا۔ میں نے کہا اور پانی، مجھے لگ رہا تھا میں صدیوں کا پیاسا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، ابھی بس اتنا کافی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میرے ساتھ